حضرت عمر بن عبد العزیز علیہ الرحمہ، جن کو پانچواں خلیفہ راشد بھی کہا جاتا ہے، آپ سن 61 ہجری میں مدینہ المنورہ میں پیدا ہوئے اور 101 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ حضرت عمر بن عبد العزیز علیہ الرحمہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی پوتی کے بیٹے ہیں۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ حضرت عمر فاروق رات کی گشت پر تھے کہ فجر سے کچھ وقت پہلے تھکن کی وجہ سے ایک گھر کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے کہ اندر سے ماں اور بیٹی کی گفتگو کی آواز آ رہی تھی کہ ماں بیٹی سے کہتی ہے، بیٹی کیا تو نے بکریوں کا دودھ نکال لیا؟ بیٹی کہتی ہے ہاں ماں۔ تو ماں کہتی ہے کہ اے بیٹی کچھ پانی اس دودھ میں ملا لے۔ تو بیٹی نے کہا کہ اے ماں کیا تو نے سنا نہیں کہ خلیفۃ المسلمین نے فرمایا ہے کہ دودھ میں کوئی پانی نہ ملائے؟ تو ماں نے کہا بیٹی یہاں کون سے خلیفۃ المسلمین دیکھ رہے ہیں؟ تو بیٹی نے کہا ماں اگر خلیفۃ المسلمین نہیں دیکھ رہے مگر ان کے خلیفۃ المسلمین کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس بیٹی کے جواب کو سنا تو ساتھ غلام تھا، غلام سے فرمایا کہ اس گھر کو طاق میں رکھنا۔ جب صبح ہوئی تو اپنے بیٹے عاصم کو بلایا اور اسے واقعہ سنایا۔ بیٹے نے شادی کے لیے ہاں کی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس جو ماں بیٹی کے درمیان گفتگو ہو رہی تھی اس بیٹی کے لیے اپنے بیٹے کا رشتہ بیچا اور ان سے ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام عاصم تھا، جن سے حضرت عمر بن عبد العزیز علیہ الرحمہ دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کے والد محترم 21 برس مصر کے گورنر رہے۔ آپ نے ساری زندگی دولت و ثروت میں بسر کی، ناز و نام کے ساتھ پلے، مگر جب اسلام کے خلیفہ مقرر ہوئے، آپ کے والد مروان بن حاکم کے بیٹے تھے اور حضرت عمر بن عبد العزیز علیہ الرحمہ کی والدہ سیدہ عاصم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی پوتی تھی۔ حضرت عمر بن عبد العزیز کو جب خلیفہ مقرر کیا گیا سلیمان بن عبد الملک کے وصال پر، تو آپ نے لوگوں سے جو پہلا خطبہ دیا وہ یہ تھا کہ اے لوگو، مجھے میری خواہش کے بنا ہی خلیفہ مقرر کر دیا گیا ہے اور میں اپنی بایت کا جو طوق تمہاری گردنوں پر ہے اسے اتارتا ہوں اور تمہیں اپنی مرضی کا خلیفہ مقرر کرنے کا حکم دیتا ہوں۔ مگر لوگوں نے کہا کہ اے عمر بن عبد العزیز، ہمیں آپ کی خلافت منظور ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے خلیفہ بنیں۔ وہ عمر بن عبد العزیز جو عیش و عشرت کی زندگی بسر کیا کرتے تھے اور ہر روز کئی نئے لباس تبدیل کیا کرتے تھے، خوشبو اس قدر لگاتے کہ جس راستے سے گزرتے وہ راستہ معطر ہو جاتا۔ جب خلیفہ بنے، آپ کی زوجہ حضرت فاطمہ علیہ الرحمہ جو عبد الملک کی بیٹی تھی، جس کے والد بھی بادشاہ رہے، جس کے دادا بھی بادشاہ رہے اور جس کے بھائی بھی بادشاہ رہے، جس نے ساری زندگی عیش و عشرت کے ساتھ بسر کی، تو جب حضرت عمر بن عبد العزیز خلیفہ مقرر ہوئے تو اپنی زوجہ سے جا کر کہنے لگے کہ اے پیاری زوجہ، تو نے میرے ساتھ بڑی اچھی زندگی بسر کی ہے، مگر اب میں اپنی طرز عمل زندگی کو بدلنے والا ہوں، یہ عیش و عشرت کو چھوڑنے والا ہوں، اور اگر تم چاہتی ہو کہ تم عمر بن عبد العزیز علیہ الرحمہ کے ساتھ رہو تو پھر تمہیں اپنا سارا مال، ساری دولت بیت المال میں جمع کرنی ہوگی۔ قربان جائیں
ایسا لاکھوں سلام ایسی بیوی پر کہ جس نے بادشاہوں کی زندگی بسر کی، مگر عمر بن عبد العزیز سے کہنے لگی کہ اے میرے سرتاج، میں نے آپ کے ساتھ زندگی کے روز و شب بڑے اچھے بسر کیے ہیں، مگر دکھ کی گھڑی میں بھی آپ کے ساتھ رہی ہوں۔ اپنا سارا زیورات بیت المال میں جمع کر دیے، اور حضرت عمر بن عبد العزیز نے محلات کو چھوڑ دیا اور جھونپڑی میں آ کر زندگی بسر کرنے لگے۔ آپ کے دور خلافت میں ظلم ختم ہو گیا، اور 3 بر اعظم میں کوئی زکوٰۃ لینے والا باقی نہ رہا، اور کوئی ایسا شخص نہ رہا کہ جو مظلوم ہو۔ آپ نے ظالموں کو روکا اور مظلوموں کا مداوع کیا۔ دولت مندوں سے ان کی دولت جو انہوں نے ناجائز طریقے سے جمع کی ہوئی تھی اسے بیت المال میں جمع کر دیا۔ آپ کی زندگی کا عالم یہ تھا کہ عید کا موقع پر آپ کے بیٹیوں نے اپنی ماں سے کہا کہ لوگ طرح طرح کے لباس خرید رہے ہیں، تو آپ ابا جان سے کہیے کہ ہمارے لیے بھی اچھا لباس خرید لے۔ آپ کی زوجہ نے عمر بن عبد العزیز علیہ الرحمہ سے کہا کہ بیٹے اور بیٹیاں اچھے لباس کا تقاضا کر رہی ہیں۔ عمر بن عبد العزیز علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں کہ میں ان کے لیے نیا لباس خرید لوں۔ تو زوجہ نے عرض کیا کہ آپ بیت المال کے وزیر سے 1 ماہ کی تنخواہ ادھار لے لیں تاکہ بچوں کے لیے اچھا لباس خریدا جائے، اور 1 ماہ کا جو گھر کا گزر ہوگا وہ میں محنت کر کے کر لوں گی۔ حضرت عمر بن عبد العزیز نے مزاحم کو بلایا جو بیت المال پر مقرر تھا، اسے کہا کہ مزاحم مجھے 1 ماہ کی تنخواہ ادھار دے دو۔ تو مزاحم نے کیا ہی خوبصورت بات کہی کہ اے عمر بن عبد العزیز، اے خلیفۃ المؤمنین، اگر آپ مجھے یہ لکھ کر دے دیں کہ 1 ماہ تک آپ زندہ رہیں گے تو میں آپ کو 1 ماہ کی تنخواہ ایڈوانس میں دے دیتا ہوں۔ حضرت عمر بن عبد العزیز کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اپنی زوجہ سے جا کر فرمایا کہ اے زوجہ، میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ میں اپنی اولاد کے لیے اچھا لباس خرید سکوں۔ عید کا دن تھا، بڑے بڑے سردار امیر المومنین سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں، سرداروں کے بیٹے ملنے کے لیے آ رہے ہیں، اور ادھر سے آپ کے اپنے بیٹے بھی آ رہے ہیں۔ عید کے دن خلیفۃ المسلمین کی حیثیت سے بیٹے باپ کو ملنے آ رہے ہیں۔ جب عمر بن عبد العزیز نے سرداروں کے بیٹے کو فاخرہ لباس میں دیکھا، خوبصورت زیب و تن لباس میں دیکھا، اور جب اپنے بیٹوں کے لباس پر نظر پڑی تو آنکھیں نم ہو گئی۔ بیٹے نے کہا کہ اے ہمارے باپ، ہمیں آپ پر فخر ہے، ہم شرمندہ نہیں بلکہ آپ پر فخر کرتے ہیں کہ آپ نے بیت المال میں بددیانتی نہیں کی۔ عزیزان گرامی، حضرت عمر بن عبد العزیز علیہ الرحمہ کی جب موت کا وقت آیا، آپ نے رجا بن حبا کو بلایا اور فرمایا کہ اے رجا بن حبا، میں نے 3 بادشاہوں کو اپنے ہاتھوں سے قبروں میں اتارا ہے۔ جب میں نے عبد الملک بن مروان کو قبر میں اتارا، قبر کے قریب کیا اور اسے قبر میں اتارا، تو اس کے چہرے کا رنگ سیاہ ہو چکا تھا، چہرہ قبلے سے پھر چکا تھا۔ اور جب سلیمان بن عبد الملک کو قبر کے قریب کیا تو اس کا بدن حرکت کرنے لگا۔ اس کے بیٹوں نے کہا کہ ہمارا باپ زندہ ہے، اس پر سکتہ طاری ہو گیا ہے، مگر حضرت عمر بن عبد العزیز علیہ الرحمہ نے فرمایا نہیں بھتیجو، تمہارا باپ زندہ نہیں بلکہ عذاب قبر شروع ہو چکا ہے، جلدی شروع ہو چکا ہے، اس لیے بل عجل اللہ عقوبہ، جلدی جلدی انہیں چھپا دو۔ جب قبر میں اتارا گیا، کفن کے گرہ کو کھولا گیا، عمر بن عبد العزیز علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ سلیمان بن عبد الملک کا چہرہ سیاہ ہو چکا تھا اور قبلہ سے پھر چکا تھا، اور پھر فرماتے ہیں کہ میں نے ولید بن عبد الملک کو قبر میں اتارا، جب اس کی کفن کے گرہ کو کھولا تو چہرہ سیاہ ہو چکا تھا، قبلے سے پھر چکا تھا۔ سلیمان بن عبد الملک اور ولید بن عبد الملک حضرت عمر بن عبد العزیز علیہ الرحمہ کے چچا زاد بھائی بیٹے بھی تھے،
اور آپ کے سسر کے بیٹے تھے۔ عزیزان گرامی، حضرت سلیمان بن عبد الملک کی وصال پر عمر بن عبد العزیز علیہ الرحمن نے رجا بن حوا سے فرمایا کہ اب میری موت کا وقت ہے، اب دیکھنا کہ میرے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، حضرت عمر بن عبد العزیز علیہ الرحمہ کا وصال ہو گیا۔ جب آپ کی میت کو قبر کے قریب کیا گیا تو ایک ہوا کا جھونکا آیا، اس ہوا کے جھونکے میں ایک اڑتا ہوا پرچہ آتا ہے جو عمر بن عبد العزیز علیہ الرحمہ کے سینے پر گرتا ہے۔ رجا بن حوا نے اس پرچے کو اٹھایا، لوگ جمع ہو گئے کہ اس پرچے میں کیا لکھا ہے۔ جب پرچے کو کھولا گیا تو اس پر لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، براءۃ من اللہ العمر بن عبد العزیز من النار، کہ یہ پروانہ اللہ کی طرف سے اپنے بندے عمر بن عبد العزیز علیہ الرحمہ کے لیے ہے کہ تم اسے اس کے رب کی طرف سے یہ خوشخبری سنا دو کہ اسے جہنم سے آزادی عطا فرما دی گئی ہے۔ عزیزان گرامی، حضرت عمر بن عبد العزیز علیہ الرحمہ نے اپنی زندگی دور خلافت میں، جن کا دور خلافت 2 سال اور 2 ماہ تھا، زندگی کا لمحہ لمحہ اپنے رب کی اطاعت میں بسر کیا۔ رجا بن حوا کہتے ہیں کہ جب ہم نے آپ کو قبر میں اتارا، کفن کی گرہ کو کھولا گیا تو آپ کا چہرہ قبلے سے پھرا نہیں تھا، 14ویں چاند کی طرح روشن تھا۔ ایسی زندگی بسر کی کہ موت بھی آپ پر ناز کرتی رہی۔